مجید فرقان حمید میں سے دو مختلف مقامات سے کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، کیونکہ یہ اشرا آگ سے خلاصی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق یہ اشرا آگ سے نجات کا ہے، لیکن میں آپ ہم سب تھوڑی دیر اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے یہ غور کریں کہ جب ہمارے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اشرا آگ سے خلاصی کا اشرا ہے، تو ہم تصور میں کس آگ کا تصور کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہم نے دنیا کی آگ کو دیکھا ہے، اور دنیا کی آگ کی ایک حد ہے۔ دنیا کی آگ کو پھونک سے بجھا سکتے ہیں، کیمیکل سے بجھا سکتے ہیں، پانی سے بجھا سکتے ہیں۔ یہاں جس آگ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ساری دنیا کے پانی جمع ہو جائیں، سب سمندر جمع ہو جائیں، سارے آسمانوں کا پانی برس جائے، دوزخ سے نکلنے والے ایک ذرے کو بھی نہیں بجھا سکتے ہیں۔ پھر اس آگ کا تصور بزرگان دین نے احادیث کی روشنی میں اس آگ کی کچھ حقیقت بیان کی ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ جل وعلا نے جب پیدا فرمایا، کیونکہ جہنم مخلوق ہے، دوزخ مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی تابع ہے، دنیا کی آگ مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو ایک ذرے کو جلا دے، اور ایک اللہ کا حکم نہ ہو تو بڑی سی بڑی چیز کو بھی آگ ایک بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ، دوزخ اللہ کا حکم، اس کی آگ بھی اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے امر کے ساتھ، اس کو مخلوق ہے۔ اللہ جل وعلا نے جب اس کو پیدا فرمایا تو 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا، جلایا گیا۔ آپ تصور کریں، آپ کچھ لکڑیاں لیں، اس کو جلائیں، پورا دن نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان لکڑیوں کو جلائیں، ان کے شعلے بلند ہوں گے، انگارے بن جائیں گے، اس کی تپش انسان کے جسم کو جلائے گی، لیکن اس کے بعد جب اس کا زور ختم ہوگا وہ آگ بجھ جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ان کوئلوں کے ساتھ بچے کھیلیں گے، اگر زیادہ جلیں گے تو کوئلے راکھ بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ لیکن اس جہنم کی آگ کو اللہ جل وعلا نے 1000 سال تک جلایا، تو 1000 سال تک جلنے کے بعد یہ آگ سرخ ہو گئی، سرخ رنگ، لال رنگ۔ ہم نے تو لال آگ نہیں دیکھی ہے، لیکن اس آگ کا رنگ 1000 سال جلنے کے بعد سرخ ہو گیا، تو اللہ جل وعلا نے اس کو 1000 سال تک اور جلایا۔ 2000 سال تک جہنم کی آگ جلنے کے بعد زرد ہو گئی، پیلی پڑ گئی۔ ہم نے زرد رنگ دیکھا ہے، اور دنیا کی آگ قدرے ملتے جلتے سرخ اور زرد مثل دونوں کے مثل مائل ہوتی ہے، اس لیے نہ اس کو زرد کہا جا سکتا ہے نہ اس کو سرخ کہا جا سکتا ہے۔ دوزخ کی آگ جب دوسرا 1000 سال پورا ہوا تو زرد ہو گئی، پھر اللہ جل وعلا نے اس کو 1000 سال تک اور جلایا۔ 3000 سال تک جہنم کی آگ کو جلانے کے بعد اس کی آگ سیاہ ہو گئی، جیسے سیاہ رات ہوا کرتی ہے، ایک دم کالی سیاہ۔ اس وقت جہنم کی جو پوزیشن ہے، اس کی آگ کی پوزیشن ہے، وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، سیاہ ہے، تاریک ہے۔ ایک کمرے میں آپ بند ہوں، روشنی جل رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک لائٹ چلی جائے، کمرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں موجود ہیں، آپ کی آنکھوں کی بینائی موجود ہے، آپ کی آنکھوں میں روشنی کا نور موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ آپ کہیں گے تاریکی ہو گئی، روشنی گل ہو گئی، اس لیے جناب تاریکی کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ دنیا کی تاریکی ہے، اس کو ہم ایک دیا سلائی آن کریں، جلائیں، روشنی ہو جائے گی، اندھیرا دور ہو جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ جل وعلا نے جس جہنم کو 3000 سال تک دہکایا ہے، وہ آج سیاہ ہے، تاریک ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ دنیا میں گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا رنگ بھی سیاہ ہوا کرتا ہے، گناہوں کا رنگ بھی سیاہ ہوا کرتا ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو جو 3000 سال تک جلائی گئی اس وقت رنگ سیاہ ہے، ساری دنیا کے ساری کائنات کے پانی مل کر بجھانے کی کوشش کی جائے ایک ذرہ بھی نہیں بجھ سکتا، لیکن مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ ساری دوزخ کو بجھانے کے لیے کافی۔ سبحان اللہ۔ یہ وزن یہ آنکھ کے نکلنے والے پانی کے قطرے کا ہے؟ نہیں، یہ آنکھ سے نکلنے والے پانی کے قطرے کا نہیں، اس لیے کہ آنکھ سے نکلنے والا پانی کئی قسم کا ہوا کرتا ہے۔ خوشی کے آنسو ہیں، یہ بھی پانی کی صورت میں گرتے ہیں، غم کے آنسو ہیں، یہ بھی پانی کی صورت میں گرتے ہیں، درد اور تکلیف کی وجہ سے کوئی آنسو جسم سے نکلتے ہیں، یہ بھی پانی کی صورت میں نکلتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ریاکاری کے آنسو ہیں، دکھاوے کے لیے لوگ روتے ہیں، بازے ریاکاری کے آنسو، یہ بھی آنسو ہیں جو پانی کے قطروں کی صورت میں نکلتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کئی قسم کے آنسو ہیں جو اس آنکھ سے نکلتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی کا یہ قطرہ جو آنکھ سے ٹپکا ہے اس نے جہنم کو بجھا دیا۔ اس میں ایک راز ہے، اس میں ایک تعلق ہے۔ یہ آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ نکلا ہے وہ قطرہ کون سا ہے؟ یہ مابین اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ وہ اللہ کا بندہ جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، وہ اللہ کا بندہ جو توبہ اور استغفار کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اپنے پروردگار کے سامنے روتا ہے، تنہائیوں میں روتا ہے، خلوت میں روتا ہے، جلوت میں روتا ہے، سجدے میں سر رکھ کے روتا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آنسو کے قطرے گر رہے ہیں، یہ اس بندے کی نکلنے والے آنکھ سے آنسو کا قطرہ ہے جو پوری جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک قطرہ اور ہے، وہ بھی آنکھ سے نکلتا ہے، یہ دوزخ سے ڈر کر نہیں، گناہوں سے نادم ہو کر نہیں، بلکہ وہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ یہ اللہ کی محبت میں نکلتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں نکلتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں مومن جتنا اونچا ہوتا ہے اس کو تواضع کی حقیقت نصیب ہوا جاتی ہے، جتنا بلند ہوتا ہے اتنا متواضع ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے تعلق میں، اللہ کی محبت میں یہ چپ کے روتا ہے، راتوں کو اٹھ کے بھی روتا ہے، اے اللہ وہ کون سا دن ہوگا جب میرے جسم سے روح پرواز کر جائے گی اور مجھ سے تیری ملاقات نصیب ہوگی۔ یہ بھی آنسو کا قطرہ ہے۔ یہ وہ قطرے ہیں جو مومن کی آنکھ سے نکلتے ہیں، اور ایک قطرہ اور ہے، ایک قطرہ اور ہے جو آنکھ سے نہیں نکلتا، مومن کے جسم سے نکلتا ہے۔ وہ کون سا قطرہ ہے؟ خون کا قطرہ۔ خون تو کئی قسم کا نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے، چھری سے کٹ لگ جاتا ہے خون نکلتا ہے، کوئی کانٹا لگ جاتا ہے خون نکلتا ہے، کیل لگ جاتی ہے خون نکلتا ہے، کوئی زخم، کوئی چوٹ، پھوڑا پھنسی ہو جائے خون نکلتا ہے۔ یہ خون کا قطرہ نہیں ہے، بلکہ خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں ایک مومن جہاد کرتا ہے، اللہ کے راہ میں سر کٹا دیتا ہے، خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کے جسم سے ایک قطرہ خون کا نکل جاتا ہے جہنم کو بجھانے کے لیے کافی۔ اللہ کے یہاں ان قطروں کی قیمت ہے، اللہ کے یہاں ان قطروں کا وزن ہے، اس لیے اللہ ان قطروں میں سے ہمیں کوئی قطرہ نصیب فرما دے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جبرائیل کچھ دوزخ کی حقیقت تو بتاؤ، کچھ جہنم کی حقیقت تو بتاؤ کہ اللہ جل وعلا نے اس کو کیسے بنایا ہے، اس کا منظر کیسا ہے، یہ کس طرح تیار کی گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کے 7 درجے ہیں اور ہر درجے کا ایک دروازہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل کیا وہ دروازے
ہمارے دنیا کے گھروں میں جیسے دروازے لگے ہوتے ہیں ایسے دروازے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی گھر میں ایک پارٹ کا دروازہ ہے، اس کو کھولیں ایک طرف کھل جاتا ہے، کسی گھر میں 2 پارٹ کا دروازہ ہے، اس کو درمیان سے کھولیں ایک پارٹ ادھر کھل جاتا ہے، ایک پارٹ ادھر کھل جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جبرائیل کیا یہ جہنم کے جو طبقوں کے جو دروازے ہیں، کیا ہمارے دنیا کے جو گھروں میں جیسے دروازے لگتے ہیں کیا یہ دروازے ایسے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ دروازے مثل دنیا کے دروازوں کے نہیں ہیں، بلکہ یہ دروازے یہ نیچے کی جانب اور اوپر کی جانب کھلتے ہیں، یعنی درمیان میں سے آدھا حصہ نیچے چلا جاتا ہے، آدھا حصہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کی بزرگان دین نے تشریح فرمائی ہے۔ کیوں؟ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ کسی بڑے ہال کے اندر، کسی بڑے گھر کے اندر آپ نے داخل ہونا ہو اور دروازے کھلے ہوئے ہوں، مجمع کثیر ہو، رش زیادہ ہو، اور جب اس دروازے پہ رش لگ جائے باوجود دروازے کھلے ہونے کے بسا اوقات اتنا رش لگ جاتا ہے کہ دھکم ٹیل میں دروازہ بھی جو ہے نا بند ہو جاتا ہے، دروازہ بھی جو ہے بند ہو جاتا ہے، دروازے میں لوگ آگے پھنس جاتے ہیں، کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا، دروازے کے دونوں سمت میں کھڑے ہو گئے، اندر جانے کی کوشش میں دروازے کو دھکا لگتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اندر جانے کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے دوزخ کے دروازوں کی بناوٹ ایسی بنائی کیونکہ لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے، جتھے کے جتھے جا رہے ہوں گے، تاکہ ان کو جہنم میں جانے کے اندر تاخیر نہ ہو، ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس لیے دروازے ایسے بنائے آدھا اوپر کو چلا جائے آدھا نیچے کو چلا جائے، بالکل میدان صاف ہو جائے۔ اور میرے دوستو، دنیا میں 2 فٹ کا دروازہ، 2.5 فٹ کا دروازہ، 3 فٹ کا دروازہ، جہنم کے دروازوں کی حد جو ہے وہ دنیا کے پیمانوں سے اس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی ہے۔ کئی میل لمبے دروازے تاکہ ایک بڑی مخلوق جو ہے وہ اس میں سے داخل ہو جائے، اللہ جل وعلا نے ایسے بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ دوزخیں 7 ہیں، ان کی کچھ کیفیت بیان کرو کہ 7 دوزخیں کس طرح ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جہنم نیچے ہے، اس کے اوپر ایک 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 ہے۔ اب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پلازا بنے ہوئے، اوپر نیچے کی منزلیں ہیں، بہترین پلازا بن جاتا ہے، 110 منزلہ، 100 منزلہ، 60 منزلہ پلازا بنے ہوئے، یہ جہنم کے درجے دنیا کے پلازا کے مشابہ نہیں ہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ کا ایک درجہ جو ہے وہ نیچے والا درجہ، اس کے اوپر 7000 سال تک کوئی چلے، اس کے بعد دوزخ کا دوسرا درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی 7000 سال چلے تیسرا درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی 7000 سال چلے چوتھا درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی 7000 سال چلے پانچواں درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی 7000 سال چلے چھٹا درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی 7000 سال چلے ساتواں درجہ ہے۔ شاید ہماری سمجھ میں نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ 7 درجوں میں کون لوگ رہیں گے، کون کون رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیت شاہد عدل ہے، گواہی دیتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو فرمایا کہ دوزخ کا جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے، سب سے نیچے والا جو درجہ ہے، اس میں منافق رہیں گے۔ ان المنافقین درج الاسفل من النار، منافقین کی یہ سزا ہے کہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے۔ سب سے زیادہ سخت سزا، دل میں اسلام نہ ہو زبان پہ اسلام ہو، دل میں ایمان نہ ہو زبان پہ ایمان ہو۔ اور یاد رکھیں منافقین کئی قسم کے ہیں۔ منافق مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے تھے، بعض نصیحت بھی سنتے تھے،
لیکن اس کے بعد جب چلے جاتے تو جا کے دشمنان اسلام کفار مشرکین کے ساتھ جا کے مل جاتے، ان سے کہتے دیکھو بھائی چونکہ ہمارا تعلق ہے اس لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ناراض نہ ہو، اور تمہارے ساتھ تعلق ہے اس لیے تمہارے پاس بھی آ جاتے ہیں کہ تم ناراض نہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو دل سے قبول نہیں کیا ہے، اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا ہے، وہ تو صرف ایک ناطہ رکھنے کے لیے ہم ان کو جا کے اطمینان دیتے ہیں۔